السلام علیکم جی۔ اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم لوگ جا رہے ہیں جی، ذرا کہاں جا رہے ہیں وہ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ سے۔ چلیں جی، یہ دیکھیں ہم لوگ کہاں گئے ماشاءاللہ۔ نہیں وہ آگے اس طرف ہے، اچھی جگہ ہے نا۔ ہاں جنت، او جنت ادھر آ، تیرے کو گھر پتہ ہی نہیں ہے تو۔ سونیا یہ کیا ہے، کریلے؟ سونیا انگور کھانے میں لگی ہوئی ہے جی۔ مجھے جنت نے دی جی سارے یہ کریلے ہیں دیکھو نا، ہمارے گھر میری بات سنیں، ہمارے کریلے سوکھ کے تھے، یہ بھی تو لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو کریلے لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھو جی۔ انہوں نے دیکھ لگائی ہوئی نا اس طریقے سے، دیکھیں نا نیچے انہوں نے پورا انتظام کر کے لگائے ہوئے ہیں۔ ایسے باغ بنتا ہے جی کریلوں کا، زمین ہے نا۔ اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بس آوے ہاں لگے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں جی کریلے لگے ہوئے ہیں، کیسا زبردست باغ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا اچھا جی شام سے کپڑے دھو رہی ہے اور ابھی عشاء کی اذان ہو رہی ہے۔ میں نیچے جو ہے نا برتن دھو رہا تھا اس کے کچن کے، میں نے بولا نماز سے پہلے برتن دھو لوں۔ یہ دیکھیں اب یہ ایک بار تو نہیں ہوا، کئی بار ہوا ہے۔ اس دن اتنی موٹی چادریں دھو کے ڈالی، اس پہ بھی ڈالی تھی بلکہ نہیں ٹوٹی۔ ابھی کام ختم کیا ہے، مشین دھو رہی تھی، تار ٹوٹ گئی، اب یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب مجھے ساتھ کروانا پڑے گا، اللہ نہ کرے کوئی اتنا نقصان تو نہیں ہو گیا۔ چلو اٹھاتے ہیں، کھنگالتے ہیں۔ 3 گھنٹے لگا کے میں نے جو ہے نا کپڑے دھوئے ہیں، بس کھنگالتے ہیں نا۔ کھنگالنے کے میں نے یقین مانے ہاتھوں سے مسل کے کپڑے سفید والے میں نے بولا میں کیا کروں، کبھی تمہاری تار ٹوٹ جاتی ہے، کبھی آندھی چل جاتی ہے۔ آپ کی غلطی ہے ساری، آپ ایسی مضبوط والی دھوتی رسیاں لا کے اچھی طریقے سے باندھ کے دیں مجھے، کم سے کم کپڑے دوں۔ یہ مضبوط رسی نہیں ہے، لیلون کی رسی مضبوط نہیں ہے۔ یہ والے رسیاں لا کے ڈالے، کپڑے ہوتے ہیں 2 ہفتے ہو گئے میں نے کپڑے نہیں دھوئے، آج کپڑے دھوئے، سارے کپڑے میرے خراب ہو گئے۔ پریشانی کس کے لیے ہوئی ہے؟ میرے لیے ہوئی ہے۔ جو 3 گھنٹے لگا کے میں نے جو نصیب میں چیز لکھی ہوتی ہے نا، نصیب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ غلطیاں انسان کی اپنی بھی ہوتی ہیں۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ابھی ٹیوشن سے آگے نا پانی میں گھسی ہوئی ہے، یہ میرے سے مار کھا رہی ہے، اپنے کپڑے بھی گیلے کر رہی ہے۔ چلیں جی یہ جو ہے نا کام ہم سمیٹتے ہیں، ہے تو محنت ہے دوبارہ، لیکن چلیں مل کے کرتے ہیں، پتہ نہیں چلے گا۔ یقین مانے گرمی سے میرا پسینے برا حال ہو گیا۔ ہم لوگ گئے تھے جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ شاید میں نے ویڈیو میں سلام بھی نہیں کیا، ہاں آپ کو موقع نہیں ملا۔ تو جو ہے نا ہم لوگ ہمارے کراچی کے پڑوسی، ان کی پوتی ہو گئی تھی، یہاں پہ قریب ہی رہتے ہیں، تو ان کے گھر چلے گئے تھے، وہاں سے ہم لوگ واپس آئے۔ یقین مانے صبح چھٹی کی وجہ سے میں نے اس ٹائم میں مشین لگائی ہے، میں نے بولا چلیں اس ٹائم میرے کپڑے دھل جائیں گے، صبح آرام سے، بچے بھی چھٹی گھر پہ ہوتے ہیں، پریس کر لوں گی اور کپڑے دھل جائیں گے، ورنہ سے صبح سے بچے مشین لگانی پڑتی ہے، تنگ ہوتا ہے انسان۔ چلو میں اس ٹائم پہ اوپر چھت پہ، یہ دیکھیں میری محنت 2-3 گھنٹے ہو گئے میں اوپر چھت پہ، یہ میرے ساتھ نہیں بلا رہے، نہیں میرے پاس اوپر آئے ہیں، اکیلی لگی۔ ابھی جب میرے نہیں میں ابھی نیچے کیا کر رہا تھا، کام ہی کر رہے تھے، لیکن آج میں نے آپ کو تو کچھ نہیں، میں نے بولا چلے الگ ہی وہ مشین اٹھا کے لائی، دکھائیں ابھی باتیں کرنے سے یہ کام تو نہیں ہوگا۔ طرح نا میں نے بولا وہ مشین آج اٹھا کے لائی، دونوں طرف سے گھوم کے کپڑے دھل جائیں گے، لیکن پھر بھی 2-3 گھنٹے ہو گئے، یہ والی بات ہے۔ یہ مشین جو ہے نا، یہ آپ نئے زمانے کی، وہ مشین میں ہوں، ایک طرف چلتی ہے، لیکن پرانے زمانے کی اچھی مشین۔ اب یہ مشکل ہو گئی ہے نا، یہ دیکھیں مٹی سے بھرے ہوئے کپڑے۔ اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ شہزادیاں دیکھیں، یہ شہزادیاں شادی پہ جا رہی ہیں، تینوں شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک فون آ رہا ہے، میں پھر انشاءاللہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ اچھا جی میں یہاں پہ ایک بات کہوں، جس دن چھٹی کا دن ہو یا بچے گھر پہ ہوں نا، اس دن بچوں کا جو باپ ہے نا، بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں۔ حسین پنکھا ذرا بند کرو، میں ذرا سا آج اپنے دل کی بڑاس یہاں اپنی پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ ذرا ڈسکس کروں۔ تو صبح میں اٹھ کے ناشتہ بنایا ہے، میں نے کام کیا، بچوں کو کسی کام کا نہیں بولتے، نہ ان کو بولتے ہیں کہ بیٹا آپ کوئی کام کرو۔
میں نے اوپر بچوں کو بولا رات کو میں نے کپڑے دھوئے ہیں 2-3 بار میرے ساتھ اس طرح مسئلہ ہو چکا ہے کہ میری جو تار ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے جب میں کپڑے دھوتی ہوں، پھر مجھے دوبارہ سے کپڑے وہ دھونے پڑتے ہیں. ان کو میں نے بولا اچھی مضبوط رسی لا کے باندھے میرے پیچھے کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہے، میں آج اپنے دل کی بات ضرور کہوں گی. رات کو 2 بار مجھے پھر دوبارہ سے کپڑے دھونے پڑے. بچوں کو بولا ہے کپڑے اتار کے لاؤ، دھوپ آ رہی ہے کپڑوں کا کلر خراب ہو جائے گا. بچے گئے کپڑے اتارنے کے لیے، آتے ہوئے انہوں نے کپڑے اتارتے نقصان کر دیا. وہاں سے انہوں نے جو ہے نا مٹی کا ہمارا جو بڑا تھال تھا وہ توڑ دیا. اب یہ گھر پہ ہوتے ہوئے بچوں کو کچھ نہیں بولتے، پھر میں بولتی ہوں تو بولتے ہیں سونیا آپ اس طرح نہیں بولا کریں. ہنسے نہیں، کب سے بچوں کو لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کے ساتھ ایسی بیٹا ایسا بیٹوں کو بچوں کو کام کا بھی بولیں. نہیں یقین مانے میں کافی عرصے سے اکیلا ہوں نا، تو بچوں کے ساتھ اب میری گیدرنگ لگ جاتی ہے. ہم لوگ بیٹھتے ہیں کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کمپیوٹر پہ اگر کچھ لگا دیا اس میں پھر ہماری ڈسکس ہو رہی ہوتی. دونوں بابا کے ساتھ کھڑے ہو، دونوں آؤ دونوں. اب جو ہے نا گیدرنگ ہماری بن جاتی ہے. دونوں میں کیا کروں، اب اللہ پاک بچیاں دیتا وہ بڑی بڑی ہوتی تو شاید سونیا کے ساتھ گیدرنگ ان کی لگتی. آپ سے وہ بڑے ہیں ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ ایک واحد دنیا میں بیٹے ہیں جن کو آدمی اپنے سے بڑا دیکھ کے ترقی کرتا دیکھ کے چاہے کسی بھی معاملے میں دل سے خوش ہوتا ہے. شکر الحمدللہ ہم ویسے بھی خوش ہوتے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور عرض کروں کہ میرے بیٹوں کے دونوں شڈولیاں لگ رہی ہیں بال کاٹے ہوئے. اچھے لگ رہے ہیں. میں تو نہیں، مجھے تو اچھے بھول لگے. ہی گیا میں نے، کوئی بات آئی تھی ذہن میں بھول ہی گیا. کیا بات؟ ابھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے جی، ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے تو اس بار ہمارا ٹارگیٹ ہے 1 وہ بھی نہیں پورا ہوتا. ہماری پیمنٹ پوری کرنی ہے وہ. ہاں جی پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں کہ ہمارا $100 تو ہوئے. یہ سامنے بولے نا کیوں نہیں رونا نہیں، رونے کی بات نہیں، ہنس کے بولے، ہنس کے بول، ہنس کے بولے، جی کے بولے. لگ رہا نہیں ہے کہ پیمنٹ پوری ہوگی. میں ڈالر تو نہیں کہوں گا، آپ سب کو پتہ ہے کتنے ڈالر پہ پیمنٹ آتی ہے. 100 پہ پیمنٹ آتی ہے. $100 پہ پیمنٹ آتی ہے جی. آپ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں تو کیونکہ ہماری یوٹیوب کی طرف سے پیمنٹ آ جائے. ورنہ یہ جو ہمارے جو جوان ہیں، دونوں جوان ویسے بھی بولتے ہیں کام کے لیے. کیونکہ اچھا دوسری بات ان کی یہ کہ امی میری ابھی بھی صبح بھی بول رہی تھی آپ کی دوائی جو ختم ہو گئی ہے اس کی دوائی کا آپ نے لینی ہے، کیونکہ ابھی 2-3 مہینے تو کورس کریں. مہنگی ضرور ہے لیکن 2-3 مہینے نہیں، جتنے دن بتائی ہوئی ہے اب 2 ہفتے والی ختم ہوگی. تو انہوں نے کیا بولا تھا نہیں لینی آپ نے؟ 2 ہفتے لکھی تھی، وہ 2 ہفتے والی میں نے پوری لے لی. اچھا. اب ایک میں لکھی ہوئی ہے جو ڈپریشن کی ہے نا، انزائٹی کی، وہ 1.5 مہینے وہ ہے. اس کے علاوہ ایک مہینے وہ بھی. پھر ڈاکٹر صاحب نے کیا بولا تھا کب چیک اپ کا بولنا ہے؟ میڈیسن پہلے تو انہوں نے کہا تھا 2 ہفتے میں بہتر لگے تو آ کے دکھا دینا. اچھا. تو نہیں تو پھر یہ میڈیسن کھا کے پھر میرے پاس آنا. اب یہ ساری میڈیسن ختم ہوئے گی پھر جائیں گے. اچھا جی، وہ ہمارا بچہ ہے وہ بیچارہ بیمار ہے، دن بدن اس بیچارے کی کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے دعا کریں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اچھے نہیں آئے، رپورٹیں اس کی کلیئر نہیں صحیح آ رہی. ڈسکس کروں بچہ ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے بھی آسانی کرے، اس کو شفا دے کے گھر لائے. یہ آسانی کرے کہ اس کو اللہ پاک شفا دے. بالکل صحیح بات کیونکہ ہے. وہ معصوم بچہ ہے، چھوٹا سا 7 سال عمر ہے جی. مجھ سے بیچ میں سوال بھی پوچھا گیا تھا بچے کی عمر کتنی ہے، 7 سال عمر ہے اس کی. تو اب انہوں نے بتا دیا ہے یا پشاور میں اس کا علاج ہوگا. یہ ڈاکٹرز نے بتا دیا ہے کہ یا اس کا کراچی یا لاہور کی طرف لے جاؤ بچے کو. تو بہت بڑی آزمائش میں جی پریشانی ہے. تو میں یہاں پہ یہی کہوں گی دیکھو ماں باپ کے لیے تو بہت زیادہ یہ چیزوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ ہونا تو وہ اپنی اولاد کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہماری اولاد تو میں رات کو ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا جو ہے نا کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں سن کے جو ہے نا بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے. اللہ تعالیٰ میں اس لیے یہاں پہ ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ معاملات میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. جب بچوں کے معاملات ہوتے ہیں نا تو پھر ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو کل ہاں جی آپ پہ غربت ہے، آپ کے وہ معاملات ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے نا. لیکن جب آپ کہ اولاد پہ صحت کا جو وہ ہے معاملہ نا، وہ دنیا میں سب سے مشکل ہے. تو اللہ پاک صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، معاشی خوشحالی والی، برکت والی زندگی
ہم سب کو نصیب کرے. آمین آمین. تو یہاں پہ بھی سب یہی ہم نے عرض کرنی ہے کہ اس کے بچے کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت و زندگی دے، ان ماں باپ کے لیے بھی آسانیاں کرے. اچھا جی، ویڈیو بھی ختم کرتا ہوں. سچی بات بتاؤں تو میں اور میری پوری فیملی نا اب اس سے تھوڑا سا پریشان ہو رہی ہے، تنگ ہو رہی ہے. ہمارا دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کا. کیوں دل نہیں کرتا؟ کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں دن بہ دن ہمارا چینل ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. تو پھر جب یہ معاملہ آتا ہے نا تو پھر دل ہی نہیں کرتا. اپنے آپ کو ویسے ہی شو آف کرا رہے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے گھر کا تھوڑا نظام، میری صحت کا بھی تھوڑا معاملہ بنا ہوا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں. تو کوئی بڑا قدم اٹھانے کا بھی فی الحال کچھ نہیں کر سکتے بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے، ورنہ کہیں شہر جا کے ایک دن خاموشی سے یہ سارا معاملہ ختم کر کے. بلکہ بیچ میں یقین مانیں مجھے آفر آئی تھی انسٹاگرام پہ، مجھے میسیج آیا تھا، کوئی اچھے وہ تھے، ینگ سے لڑکے تھے اور کچھ اچھی بڑی فیملی کی، یعنی کہ اچھی ماشاء اللہ سے صاحب حیثیت لوگ لگ رہے تھے. انہوں اس لڑکے نے جو ہے نا مجھے آفر کی تھی بغیر میرے بولے. انہوں نے کہا تھا اگر آپ اپنا چینل بیچنا چاہتے ہیں تو میں اچھی سم اماؤنٹ آپ کو دے سکتا ہوں. تو میں نے اس بچے کو بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ نصیب بچے کرے، میں نے کہا تھا بیٹا تھوڑا سا جو ہے نا فی الحال میری روزی چل رہی ہے اس سے، تو انشاءاللہ میرا جب بھی ارادہ ہوا بیچنے کا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں اسے ختم کر دوں، بیچ دوں، کیونکہ یہ ہم لوگ کا بیچ کام دوں بھی ہے. اور چلا جاؤ کسی جگہ پہ جا کے اپنا یقین کام مانے کرو. یہاں میں سچی باتیں کروں گا پھر آپ کہیں گے کہ آپ لوگوں کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں. یہ جھوٹ فریب کی دنیا ہے، یہ بے حیائی کی دنیا ہے. یہ یہاں پہ جو شریف آدمی ہے نا، جو آپ یہاں پہ اصلاحی والا اچھی باتوں والا ویڈیو ڈال دیں، ریئل لائف ڈال دیں، آپ کو نیچے کامنٹ میں 100 تنقید آئے گی. بے حیائی والے ویڈیو پہ نیچے آپ دیکھیں ماشاءاللہ لکھا ہوگا، اور 100 ایسے کامنٹ ہوں گے اسلامی کے، وہاں پہ وہ کامنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. اتنے بڑے ڈرامے ابھی ایکسپوز ہو رہے ہیں فیملی بلاگروں کے، فیملی بلاگر بدنام ہوئے ہیں. تو دل نہیں ہم کرتا. جیسے بھی فیملی بلاگر ہیں جو چادر چار دیواری کا معاملہ رکھ کے، اور ان کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، دیکھتے بھی انہی کو ہیں جو ذرا سا بے حیائی دکھا دیں، جھوٹ دکھا دیں، جی فریب دکھا دیں. اس دن پیمنٹ شو کی ہے ہماری ایک بہن نے، میں بڑا احترام کرتا ہوں ایسے بلاگروں کا. ایک بھیک مانگنے کا نا ایک اڈا بن چکا ہے ڈیجیٹل بیکاری میں، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، اب یہ وہ ٹائم آ گیا ہے. وہی بہن 1 مہینے پہلے کہہ رہی تھی ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہم لوگ کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. وہ ہمیں بہن یوٹیوب سے اتنا کچھ نہیں ملتا کہ ہم لوگ مہینے کا کھائیں وہ بس. شہر شفٹ ہوئی. میں اکثر کہتا رہتا ہوں 15-20 ہزار والا یوٹیوبر جو ہے نا $400 سے $500 منتھلی کما رہا ہے. میں یوٹیوب پہ 5 سال سے ہوں، مجھے یوٹیوب کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے. 15,000. یہ 20,000 جس کے ہاں میں ویوز نے آتے ہیں. بیچ میں ایک اور بہن دیکھی، وہ اپنا گھر اکھاڑ کے دوسری جگہ لے کے جا رہی تھی، وہاں سے کہیں انہوں نے خالی کروا دیا. اس بہن نے اتنا رونا دھونا کیا، اور اس کے ملین میں ویوز ہیں، اور وہ 40-50 ہزار ویو ویسے ہی لے لیتی ہے. اس نے اپنا نمبر دے دیا، جی اور اتنا رونا دھونا، اتنا رونا. تو اللہ معاف کرے میری زندگی میں یہ نہیں کہ میں ان کی برائی کر رہا ہوں، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. یہاں پہ بھائی سیدھے آدمی کا کام ہی نہیں ہے. بس ہم لوگ کسی کو وہ نہیں کرتے. چلو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے لگائی ہوئی ہے روزی کا ہاں نظام، لگائی ہوئی اللہ تو پاک جس اپنا طریقے سے وہ فیصلہ کما رہے ہیں ان کی کرے گا. اپنی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں اس پہ لیکن برکت نہیں ہے سونیا، برکت تو نہیں ایسی ہے. روزی میں لیکن برکت ہم نہیں لوگ جو ہے نا کافی زیادہ اس سے وہ ہیں جی، اللہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کا یہاں پہ کچھ کر میں نے دے. حقیقت بتائی کبھی بھی. میں نے اکثر کہا ہے میری ایک پیمنٹ بنتی ہے جی صرف، اس ایک مہینے پیمنٹ مشکل ہے بنتی ہے، وہ بھی. شکر اس الحمدللہ. مہینے شکر اس مہینے الحمدللہ. تھوڑے ویو آپ جی جی دیکھیں، 1000 آپ ویو سب آتے سے ہیں. بڑے دیکھنے والے ہیں، آپ ہمارے ویو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میری ایک پیمنٹ پچھلے مہینے سے بن رہی ہے، کیا پتہ اس مہینے بھی بن جائے.
ابھی 10 دن پڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. جی جی ہم لوگ تقریباً 70. نہیں ہمارے اس پہ بھی ہم لوگ دکھا سکتے جیسے اس بہن نے کتنے ڈالر اس کے بنے ہوئے تھے ہمارے بھی تو بنتے. میں بھی دکھا سکتا ہوں. دیکھ کسی دن ہم لوگ اس پہ بھی ویڈیو وہ بنائیں گے. میری کی بات ادھوری رہ گئی. 15 دن پہلے کہتی ہے ہمارے پاس، پھر جب اس پہ باتیں شاتیں ہوئی آپ پیسہ کہاں سے لا رہی ہیں، آپ یہ کیا ہو رہی ہیں، اس نے اپنی انسٹاگرام ٹک ٹاک کی آمدنی دکھائی، وہ تقریباً $1000 بنی ہے. بیٹی ان کی لائیو بیٹھتی ہے. یوٹیوب کی آمدنی دکھائی $500 منتھلی. $500 آپ حساب لگائیں، $500 کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں، وہ آدمی کا لائف اسٹائل ہی اور ہو. ہر مہینے کے مہینے آ رہا ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھانا نصیب کرے. ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے سب اللہ کو پاک نصیب کرے، نصیب اللہ کرے جی، پاک اللہ نصیب کرے اور اللہ پاک شکر کرنے کی توفیق عطا دے. فرمائے. آمین آمین. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ سب نے سنا ہوگا. مٹی میں جو شخص دبا ہوتا ہے نا شکری پہ، وہ اس کی وہ مٹی بھی جو یہاں تک دبا ہوتا ہے وہ اڑ جاتی ہے. بس ہمارے اسی اس بات پہ نا سب کافی بہنیں ہماری جو ہیں وہ کہتی ہیں آپ شکر الحمدللہ کرتے ہو. شکر الحمدللہ تو جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. ہمارا معاملہ، میں نے یوٹیوب کو اپنا روزی روزگار تو کا وہ نہیں سمجھا، وہ میرا رب ہے، وہ دینے والا ہے. صحیح بات ہے. یہ معاملہ بند ہوگا کوئی اور پیدا کر دے گا. میری ساری زندگی اسی طرح گزری، اس نے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا. یہ بات 100 اسباب پیدا کیے، یہ بھی ہمارے لیے ایک اسباب ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. بس جب تک اس یہاں سے مل رہی ہے جس دن یہ بند ہو جائے گی کوئی اور اللہ تعالیٰ بنا لے گا. انشاءاللہ وہ رزاق ہے جی مالک وہ ہے روزی کا. تو چلیں جی آج کی ویڈیو، ویسے ہی اینڈ کرتے کرتے ویڈیو لمبی ہو گئی. چلیں پھر ویڈیو ختم کرتے ہیں. کرو آپ. چلیں جی آج کی ویڈیو یہی تھی. ہماری آپ کی ویڈیو پسند ہے اسے لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے ایمان میں رکھے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.